فتنے کے اس دور میں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ اندھیری رات کے اندھیروں کی طرف فتنہ رونما ہونے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، اس دن کی تیاری کر لو جس دن نہ تو نیکیوں کی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی اور یاری کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، اور نہ سفارش اور سورس و پیروی کسی کو کچھ نفع دے سکے گی۔ قرآن کریم کا بڑا اہم مضمون ہے آخرت کی تیاری، اور اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اور جو انسان اللہ پر ایمان لانے کے بعد آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پامال نہیں ہوتے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتے، کرپشن اور لوٹ کھسوٹ اور حرام خوری سے وہ کوسوں دور رہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بات ان کے سامنے ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اس کالے کرتوت کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ وہ ڈرتے ہیں ایسا کرنے سے۔ اور جو آخرت کو نہیں مانتے، حساب و کتاب کو نہیں مانتے، اس دن کو نہیں مانتے جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، اور سب کچھ دنیا کی زندگی ہی کو سمجھتے ہیں، اسی کو آخری اور فائنل سمجھتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے، حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے، وہ ہر قسم کے گناہ کرنے ہی میں اور دوسروں کے حق مارنے میں، دوسروں کے ساتھ حق تلفی کرنے میں، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے میں اور کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کرنے میں وہ جھجکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو مثالی مسلمان قرار دیا ہے، ان مسلمانوں کے ایمان کو آئیڈیل اور نمونہ بتایا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو بدلے کے دن پر یقین رکھتے ہیں، بدلے کے دن کو سچ جانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے لرزتے، کانپتے اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا خوف ہے یہ! وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرَ مَأْمُونٍ، اور ان کے رب کا عذاب نڈر اور بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوب بیان کیا ہے۔ ابھی سورہ ملک کی جو 2 آیتیں پڑھی گئیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو یاد دلایا اللہ نے، صرف مسلمان کو نہیں، سب کو، سب کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے یاد دلایا کہ اے انسان، تمہارے خالق نے، تمہارے مالک نے
جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور آسمان و زمین کا نظام چلانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے موت اور زندگی بنائی۔ تم پہلے کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تو تم گویا کہ موت کی حالت میں تھے۔ اس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تو اب ایک انسانی پیکر میں تم کو ڈھالا تو ایک انسان ہو، ایک آدمی ہو۔ اور تمہارے لیے موت و حیات کو بنانے کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل اور کردار اور اخلاق اور کرتوت کس کے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موت اور حیات اسی لیے بنائی ہے۔ اس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، اس پر ہم یقین اور وشواس رکھتے ہیں، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن صرف ماننا کافی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اسی کوشش میں گزری کہ آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے دوسروں کے سامنے وہ عملی نمونہ پیش کیا جس کی پیروی کرنے کا حکم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کو ہے۔ آپ نے اس پر خوب ابھارا کہ کچھ حالات ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ ضرور پیش آئیں گے، ان حالات کے پیش آنے سے پہلے نیکیاں کر لو، اچھے عمل کر لو، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے والے کام کر لو۔ پانچ چیزوں کے پیش آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں دو چیزیں بیان کی تھی۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا کے آنے سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری لگنے سے پہلے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مالی گنجائش دیا ہے، مالداری سے اگر نوازا ہے، کھاتے پیتے اور خوشحالی کی حالت میں رکھا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو محتاجی آنے سے پہلے۔ اور اسی طرح سے اپنی فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو مصروفیت اور مشغولیت میں مبتلا ہونے سے پہلے اور زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 قسم کے حالات سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو، اور ان 7 میں سے کوئی ایک حالت سے 2-4 ضرور ہوگے، بچ نہیں پاؤ گے الا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اللہ تعالیٰ نے ابھی خوشحالی دی ہے، تمہارے کام کاج چل رہے ہیں، تو ایسی حالت میں نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، ایسی محتاجگی کے آنے سے پہلے اللہ اپنے سوا ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ جو محتاجی سب کچھ بھلا دے، ایسی محتاجی
کہ نانے شبینہ کے لیے، روٹی کے لیے ترس جاؤ، ایسی محتاجی کہ ننگے اور بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حلال میں سے اتنا دے دے کہ ہم حرام سے بچنے لگیں، اور اپنے فضل و کرم سے اے میرے رب تو ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بلکہ سب سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ اسلام غریبی کا سپورٹ نہیں کرتا ہے، اسلام کمانے کا حکم دیتا ہے، محنت کرنے کا حکم دیتا ہے، حلال روزی کے لیے صبح سے شام تک وہ محنت کرنے کی اجازت دیتا ہے، رب کو یاد کرتے ہوئے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جیسی صاف ستھری تعلیم وہ رکھتا ہے۔ نماز کے بعد اللہ کی زمین پر پھیلو، محنت کرو، اور اللہ نے اپنی زمین پر تمہارے لیے جو روزی رکھتی ہے اس کے لیے کوشش کرو، دینے والا بنو، لینے والا نہیں۔ اپنے ہاتھ کو اوپر رکھنے کے لیے کمائی کرو، نیچے مت رکھو، کیونکہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پیارا ہے، بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ رب اعلان کرتا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس نے تجارت کو، دھندے کو، محنت و مزدوری کو، خرید و فروخت کو حلال کیا۔ حلال کام کے لیے محنت کرو، حلال روزی کے لیے محنت کرو۔ البتہ حرام خوری کی جو سب سے بدترین شکل ہے، جو انسانیت پر ظلم کرنے کی بدترین شکل ہے، جو انسانی خون کو جونک کی طرح چوسنے کی شکل ہے، بیاج، اس کو حرام کیا ہے۔ آج بیاج کی گرم بازاری، سود کی گرم بازاری نے پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے، اور دنیا کی خوشحالی کے نام پر ایسی ایسی شکلیں بیع و شراء اور خرید و فروخت کی نکالی جا رہی ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے کہ اب مشکل ہی سے کوئی مسلمان کا گھر بچا ہے۔ یہ قسطوں پر خرید و فروخت، ایک چیز کی دو قیمت، قسطوں پر دگنی، اور روکڑ اور نقد اگر دیتے ہو تو آدھی قیمت، اس سے آدھی۔ خواہش پرستی کے اس زمانے میں، جس زمانے میں نئی تہذیب نے انسان کو خواہشوں کا غلام بنا دیا، ہر گھر میں یہ بیماری گھس چکی ہے جو سود کی ایک بدترین شکل ہے۔ آج گھر کے ہر ممبر اور ہر فرد کے ہاتھ میں مہنگا سے مہنگا موبائل ہونا چاہیے، اور اکثر لوگ قسطوں پر لیتے ہیں۔ اچھی سے اچھی، قیمتی سے قیمتی اور مہنگی سے مہنگی گاڑی ہونی چاہیے۔ کیوں اپنے ارمانوں کا غلام ہو رہے ہو؟ یہ سب کر کے تم محتاجگی سے بچ نہیں سکو گے، اور دنیا والے سنیں جن کا قبضہ ہے بزنس پر اور بیوپار پر، تمہارا نعرہ بھلے کتنا ہی خوبصورت ہو کہ ہم دنیا کو خوشحالی کی طرف لے جا رہے ہیں، تم دنیا کو خوشحالی کیا
بلکہ انسان کو غلامی کی طرف دھکیل رہے ہو، انسانوں کا خون چوس رہے ہو، تجارت اور دھندے میں ایسی پالیسیاں ایجاد کر کے۔ نیکیوں میں جلدی کرو 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے۔ 7 چیزوں میں نمبر 1 پہ اسلام نے کس کو رکھا ہے؟ غریبی۔ ایسی غریبی نہ آئے، اللہ بچائے اللہ تعالیٰ سب کو۔ دجال اپنے فتنے میں کامیاب ہوگا۔ دجال کے فتنوں کے جہاں بہت سارے روپ ہوں گے، ان میں سے ایک روپ یہ ہوگا کہ دجال کے ہاتھ میں مال و دولت اور مال و دولت کی ریل پیل ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو الہ، خدا اور معبود کہلوائے گا اس شرط پر کہ ہم تمہیں روٹی کپڑا مکان دیں گے، تم ہم کو معبود مانو۔ لوگ غریبی میں مبتلا ہوں گے۔ غریبی کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کے لیے، تن بھر کپڑا کے لیے اس کو خدا مانیں گے۔ اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں، اللہ نے دیا ہے، ابھی پیٹ بھر کھا رہے ہو، سر چھپانے کے لیے تمہارے اوپر چھت ہے، کپڑے پہ تن چھپانے کے لیے کپڑے ہیں، چلنے کے لیے گاڑی ہے، بات کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے رابطے اور اپنے کانٹیکٹ میں رکھنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، تمہارا کام چل رہا ہے، مزدوری چل رہی ہے، کما رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، حرام میں پیسے مت خرچ کرو۔ گانے بجانے کے پیچھے، شادیوں میں واہ واہی کے لیے، شادی بیاہ میں اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے شیطان کے دامے فریب میں مت آؤ۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جن کے یہاں جب شادی آتی ہے تو پورا محلہ سر میں اٹھا لیتے ہیں، ایسا ادھم، ایسا ادھم، معاذ اللہ۔ نبی کے فرمان کو یاد رکھو، شادیوں کو سادی بناؤ، نکاح آسان ہو جائے گا، سب کے گھر بسیں گے اور سب کے گھر آباد ہوں گے، عزت و آبرو بچے گی۔ اپنی قوم کی بیٹیاں دوسری قوم کے ساتھ نکاح نہیں کریں گی، شادی کو آسان تو کرو۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اس قسم کے کیسٹ لگا کر کے خوب سناؤ، بے حیائی کے گانے سناتے ہو، گانوں میں کس چیز کا سبق ملتا ہے؟ بے حیائی کے بول، بے شرمی کے بول، عریانیت، ننگا پن، اس کے سوا اور کچھ ہے؟ کہاں سے بچے گی عزت، کہاں سے بچے گی آبرو؟ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو۔ نمبر 1 پہ، ہل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں ایسی غریبی کا انتظار ہے؟ بار بار دعا کرنے کو جی چاہتا ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج ہم سب کو نہ بنا۔ حالات بڑے تشویشناک ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی ساری حکومتیں اس وقت صاحب اقتدار، ارباب اقتدار، کرسیوں کے مالک، سب کے سب تقریباً مسلمانوں کو ہر میدان میں پسپا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے ڈھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔
پالیسیوں کو سمجھو۔ کیا تمہیں ایسی غریبی کا انتظار ہے؟ نیکیاں کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، شادی کو سادی بنانے کے لیے، نکاح کو آسان بنانے کے لیے، جو غریبی سب کچھ بھلا دے، صرف کہاں سے کچھ نوالے مل جائیں کہ پیٹ بھرے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او غنن مطغیا، کیا تمہیں نیکیاں کرنے کے لیے ایسی مالداری کا انتظار ہے جو آدمی کو سرکش اور باغی بنا دے، وقت کا قارون بنا دے، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کی قوم نے سمجھایا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اپنا انعام کر کے، مال دے کر کے، خوشحالی دے کر کے۔ مال ایسی جگہ خرچ کرو کہ تمہاری آخرت بھی بنے اور دنیا بھی سنورے، دوسروں پر احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مال ایسی جگہ نہ خرچ کرو جس سے اللہ کی زمین پر بگاڑ پیدا ہو، اللہ کی زمین پر فساد پھیلے، اللہ کے بندے بگڑیں، شراب نوشی میں، عیاشی میں اور زمانے کے جو رنگین قسم کے جو گناہوں کے کام ہیں جو مال سے انجام پاتے ہیں، ان جگہوں میں مال کو خرچ مت کرو۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ کھاؤ اور کھلاؤ بھی، اپنی زندگی کی جائز ضرورتیں پوری کرو اور محتاجوں کا خیال رکھو۔ وہ محتاج تمہارے جیسے ہی انسان ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی احسان کرو۔ جب آدمی اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا ہے تو پھر اسی قسم کا جواب دیتا ہے جیسے قارون نے جواب دیا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ کے احسان کا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ تو مجھے مال کمانے کا علم، ہنر، فن، کلا جو ہے میرے پاس اس کا نتیجہ ہے۔ مجھ کو علم کمانے کا، مال کمانے کا نالج ہے، کاروبار کرنے کا نالج ہے، علم ہے، جانکاری ہے، یہ تو اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے احسان کا کیا نتیجہ ہے؟ بڑبولی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو امیر کو غریب اور غریب کو امیر پل بھر میں کر دے۔ وہ رائی کو پربت اور پربت کو رائی بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ گھمنڈی ہو چکا تھا مال و دولت کے نشے میں، اور اپنی قوم کو حقیر اور فقیر جانتا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لاؤ لشکر سمیت زمین میں دھسا دیا، اس کے لاؤ لشکر سمیت زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا زمین کی تہوں کے نیچے۔ اللہ پناہ میں رکھے ہم سب کو۔ تو کیا تمہیں ایسی مالداری کا انتظار ہے نیکیاں کرنے کے لیے، اچھے عمل کرنے کے لیے، جو مالداری تمہیں سرکش اور باغی بنا دے، قارون و فرعون بنا دے، ابی ابن خلف بنا دے، جو مکے کا بڑا تاجر تھا، بڑا بیپاری تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ایسے تمام کاموں سے بچائے جن سے وہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے۔ یقیناً تو ہی ہمارا محافظ ہے،
یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، یا رب العالمین ہم سب کو تو بچا محتاجی سے اور فقیری سے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا رب العالمین اے آسمان و زمین کے خزانے کے مالک ہم سب کو حلال روزی وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔